السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ شام سے ایک قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ قافلے میں بہت سارے سونے کے سکے اور ڈھیر سا مال و دولت تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے گزرنا ضروری تھا اور مدینہ میں ابو سفیان کے تعاقب کے لیے مسلمان بیٹھے تھے۔ اب ابو سفیان قریش مکہ کو ایک خط لکھتا ہے جس میں ابو سفیان کہتا ہے کہ مسلمان میرے تعاقب کے لیے بیٹھے ہیں، آپ پوری طاقت کے ساتھ مدینہ کی طرف حملہ کر دیں۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ایک لشکر مکہ سے نکل پڑا ہے مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بٹھاتے ہیں، اس میں اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں قافلے کے پیچھے جانا چاہیے یا سامنے سے جو لشکر آ رہا ہے جنگ کے لیے اسے جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، اٹھ کے تقریر کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، اٹھ کے تقریر کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقریر پہ کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے کہتے ہیں مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صحابہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم کریں، آپ جہاں قدم بڑھائیں گے آپ انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم میں سے موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا جنگ کے موقع پر کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی رد عمل نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے کہتے ہیں مجھے مشورہ دو بھائی کیا کرنا چاہیے۔ اب انصار کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ ایک انصاری صحابی اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ یہ جان لیں ہم تو آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں بھی ڈال لیں گے تو ہم آپ کے پیچھے اتر جائیں گے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو پھر بدر کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ پہاڑوں سے ہوتا ہوا ساحل سمندر سے ایک لمبا سفر طے کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے اور میدان جنگ میں قریش مکہ کو یہ پیغام بھیج دیا جاتا ہے کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ہمراہ مکہ پہنچ گیا ہے۔ اب ایک شخص قریش مکہ کا عتبہ کو کہتا ہے کہ ابو سفیان تو قافلے کے ہمراہ پہنچ گیا ہے مکے، تو یہ جنگ یہ خون ریزی کیوں؟ عتبہ بھی کہتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو جا کے ابو جہل سے بات کرتے ہیں۔ وہ ابو جہل کے پاس آتا ہے، اس کو ساری بات بتاتا ہے، لیکن ابو جہل اس کو ایک طعنہ مارتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہارا بڑا بیٹا حذیفہ جو مسلمان ہو چکا ہے کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ عتبہ کو یہ سن کے بہت غصہ آتا ہے، وہ ابو جہل کو کہتا ہے ہم یہ صبح تمہیں میدان جنگ میں بتائیں گے کہ کون کس سے ڈرتا ہے۔ بہرحال اگلے دن عتبہ سب سے پہلے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ہمراہ میدان جنگ میں اترتا ہے اور میدان جنگ میں اتر کے آواز بلند کرتا ہے اپنے بہادروں کو بھیجو، اپنے بڑوں کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو 3 صحابی میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ عتبہ ان سے پوچھتا ہے کون ہو تم، کیا تعارف ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں ہم انصار میں سے ہیں۔ عتبہ کہتا ہے نہیں ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہماری شان ہی نہیں ہے کہ تم کاشتکاروں کے ساتھ ہم جنگ کریں۔ عتبہ کہتا ہے اے محمد کوئی ہمارے مد مقابل ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، ہمارے قریش میں سے ہے جس کو تم آگے بھیج سکو؟ تو حضرت علی نکلتے ہیں، حضرت حمزہ نکلتے ہیں اور حضرت حارثہ نکلتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے ان تینوں کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے مسلمانوں پہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرو، لیکن اللہ پاک کی مدد سے مسلمان قریش مکہ پر بھاری پڑنے لگتے ہیں تو قریش مکہ بھاگ نکلتے ہیں۔ اسی دوران قریش مکہ کا جنرل ابو جہل مارا جاتا ہے اور 70 قریشی قید کر لیے جاتے ہیں اور 70 کو واصل جہنم بھیج دیا جاتا ہے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 قریش مکہ کو شکست دے دی۔ اب جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو ایک کمزور ریاست کی طرح جانا جاتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے پورے عرب میں اپنا لوہا منوا لیا تھا کیونکہ مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دے دی تھی۔ ادھر مکہ کی طرف ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔